अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद ख़ान भाटिया गुज्जर न्यूज़ लाइव से आज हम अपने सुनने वालों को और जितने भी हमारे गुज्जर न्यूज़ लाइव को जहाँ तक भी सुनते हैं उनके साथ एक ऐसी शख्सियत से जो कि मेरे लिए ज़ाती तौर पर भी एक महबूब शख्सियत हैं, क्योंकि वो मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, यूपी, देवबंद तक के लोगों के लिए एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। दोस्तों, मेरी मुराद है हिमाचल प्रदेश ज़िला चंबा से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद रोशन कासमी साहब, जो कि हिमाचल में दारुल उलूम देवबंद के समद याफ्ता आलम हैं और उस वक़्त बहुत सारी दीनी और तालीम तंजीमों के ज़िम्मेदार भी हैं। आप लोगों को बता दूं कि राब्ता मदारिस अरबिया दारुल उलूम देवबंद के ज़िला कांगड़ा और चंबा की शाख के सदर भी हैं और साथ में आपको ये भी बता दूं जमीयत उलमाए हिंद के दीनी तालीम बोर्ड हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़ के नायब सदर भी हैं और मदनी मदरसा मुसवाड़ी ज़िला चंबा हिमाचल प्रदेश के मोहतमिम हैं और जामा मस्जिद साहू के इमाम और ख़तीब भी हैं। दोस्तों, आज मेरे लिए खुशी का पल है और उसके अलावा आप लोगों को बता दूं अहम बात यह है कि अभी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तहत हिमाचल प्रदेश में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आ रहा है और उसके मुतालिक एक बहुत बड़ा इजलास जामिया सैयदना अबू हुरैरा डीनक ज़िला मंडी हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। इस इजलास की निज़ामत भी हज़रत मौलाना फरमा रहे हैं, तो आज हम उनसे इस ताल्लुक़ से कुछ सवालात करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जैसे गुज्जर न्यूज़ लाइव को पहले से प्यार देते आ रहे हैं, दूर तक इस चैनल को प्यार मिल रहा है। आज हम हज़रत से कुछ सवाल करने जा रहे हैं। हज़रत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गुज्जर न्यूज़ लाइव की तरफ से हम आपके पास पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी आपका शुक्रगुज़ार हूँ और गुज्जर न्यूज़ लाइव चैनल के तमाम सुनने वालों को मैं भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ लाए। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। सबसे पहले ये फरमाएं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है और वो कब कायम हुआ और उसको किसने कायम किया और उसकी खिदमत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों की अगर आप तारीख़ देखें तो ये बड़ी पुरानी तारीख़ है। पहले वक्त में यहाँ मुग़लिया सल्तनत के ज़माने में मुसलमान काजी हुआ करते थे, मुसलमान नवाब हुआ करते थे, मुसलमान रियासतें हुआ करती थी और मुसलमानों को अपने दीनी मसाइल पर अमल करने में किसी किस्म की कोई दिक्कत और दुश्वारी नहीं थी। फिर उसके बाद अंग्रेज़ों का ज़माना आया तो अंग्रेज़ों का ज़माना ज़ाहिर है वो तमाम हिंदुस्तान के लोगों के लिए दुश्वारियों वाला ज़माना था। हर मज़हब के लोग अपने मज़हब पर अमल करने में परेशानियाँ महसूस कर रहे थे, मुसलमान ख़ास तौर पर उनके निशान में थे। तो उसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए 47 में जाके ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सबसे उलमा ने और दीगर हजरात ने इसके बारे में कोशिशें शुरू कर दी थी कि मुसलमान अपने मामलात जो है वो ख़ुद हल करने के लिए कोई मुनज़्ज़म शक्ल इख्तियार करें। 1919 में जमीयत उलमाए हिंद का क़याम अमल में आया। जमीयत उलमाए हिंद मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे पुरानी तंजीम है जो मुसलमानों को एक स्टेज पर लेके आई। लेकिन जमीयत उलमाए हिंद का उस वक़्त मकसद, एक बड़ा मकसद, दीनी मकासद तो थे ही थे, उलमा की तंजीम थी, लेकिन उस वक़्त सबसे बड़ा चैलेंज जो जमीयत उलमाए हिंद के सामने था वो था मुल्क को आज़ाद करना और इसके लिए अपने बिरादरान वतन को, हिंदू मुसलमान सिख भाइयों को साथ लेकर जद्दोजहद करना। जमीयत उलमा ने ये किया जी। उसके लिए आवाम को भी मुनज़्ज़म किया, उसके लिए जलसे भी किए, रेजोल्यूशन पास किए, जेलें भी भरी। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह माल्टा की जेल काटी। ये एक तारीख़ का हिस्सा है। जब ये मुल्क आज़ाद हो गया
تو آزادی کے بعد جو یہاں قانون بنا ہے، جی سمویدھان بنا ہے، جی اس میں یہ ضمانت دی گئی تھی کہ ہندوستان میں رہنے والی جتنی مائنورٹیز ہیں، جی جتنے کم تعداد والے طبقے ہیں، جی جس طرح مسلمان ہو گئے، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، جینی ہیں، بدھسٹ ہیں، پارسی ہیں، ان لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہوگی، اپنے دینی ادارے، اپنے تعلیمی ادارے بنانے اور انہیں چلانے کی آزادی ہوگی، اور اپنی شریعت پر عمل کرنے میں یہ آزاد ہوں گے۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ یہ چیز چلتی رہی، اور مسلمان 1947 کے بعد کچھ پاکستان چلے گئے، جو یہاں رہے وہ دبے کچلے بچے کچے اپنی جان اور اپنا مال اور اپنے گھر باروں کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس فکر میں بھی مبتلا ہوئے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان باقی کیسے رکھیں۔ اس وقت ہمارے بزرگ علماء کرام کی بڑی کوشش یہی تھی کہ جو مسلمان یہاں رہ گئے ہیں ان کی مدد کس طرح کی جائے، اور خاص طور پر یہ بات بھی تھی کہ ان کے دین پر کس طرح باقی رکھا جائے۔ جی اس لیے کہ 1947 کے بعد جو ہمارا ملک وہ سمویدھان بنا ہے وہ ایک سیکولر سمویدھان بنا ہے۔ جی سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی تو آزادی ہے، جی لیکن اس مذہب کو بچانا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کے لیے کوششیں کرنا، اس کے لیے آپ کے مذہبی مقامات کو، مساجد وغیرہ کو تعمیر کرنا، جی یہ سرکار کا کام نہ ہوگا بلکہ یہ آپ کا کام ہے۔ جی تو مسلمان بھی اس کوشش میں شریک ہوئے، لیکن پھر غالباً 1972 کی بات ہے، جی اس وقت پارلیمنٹ میں ایک قانون آیا، جی بل پاس ہوا، بل پیش کیا گیا، پاس ہونے کا مرحلہ تو بعد کا تھا لیکن بل پیش کیا گیا، اور اس وقت جو وزیر قانون تھے ان کا نام تھا HR گوکھلے۔ تو اس بل میں لے پالک بل اس کو کہتے تھے، جی اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اسلام سے ٹکرا رہی تھیں، اور مسلمانوں کے لیے ان پر عمل کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ شریعت کے خلاف تھی۔ جی تو اس وقت یہ فکر پیدا ہوئی کہ اس کا تدارک کیا ہو، جی جو بل پہ آیا ہے پارلیمنٹ میں، اس کے بارے میں حکومت کو کیسے متوجہ کیا جائے۔ جی چنانچہ اس کے بارے میں پھر علماء کی فکریں ہوئیں اور بیٹھے، اور 13 اور 14 مارچ 1973 میں، بلکہ 1972 میں، میرے خیال میں 1972، 13 اور 14 مارچ 1972 میں دیوبند میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، جی اہل علم، قانون دان، وکلاء، مسلمان معاشرے کے بہترین افراد تھے یہ حضرات۔ جی حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی صاحب زیادہ اس کے بارے میں محرک تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے۔ جی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، ان حضرات نے وہاں بیٹھ کے غور و فکر کیا۔ جی اس کے بعد پھر ایک جلسہ ہوا، اجلاس ہوا ممبئی میں، جی 27-28 دسمبر 1972 جی ممبئی میں ایک بہت بڑا اجلاس ہوا۔ میرے علم کی حد تک جیسے ہم نے سنا بزرگوں سے، ظاہر ہے کہ 1972 بھی اجلاس ہوا، تو اس وقت ہماری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن ہم نے اپنے استادوں سے سنا، دارالحدیث میں سنا، بڑے بڑے اکابر سے سنا کہ اتنا بڑا اجتماع اس کے بعد مسلمانوں کو نہیں ہوا۔ کیونکہ مسلمانوں کو ایک فکر پیدا ہوئی کہ اگر ہماری شریعت میں مداخلت ہوتی ہے تو پھر ہم شریعت پر عمل کیسے کر پائیں۔ تو علماء کرام کی آواز پر سارے ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ جمع ہوئے ممبئی میں۔ یہ 27-28 دسمبر 1972 کی بات ہے، اور اس اجلاس میں ایک طرف تو لاکھوں عوام کا مجمع تھا، دوسری طرف یعنی یہ سمجھیں آپ کہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جس طبقے سے بھی لوگ تعلق رکھتے تھے، جس مسلک سے بھی تعلق رکھتے تھے، دیوبندی مسلک کے لوگ، بریلوی مسلک کے لوگ، اہل حدیث مسلک سے وابستہ لوگ، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے حضرات، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے حضرات، حتیٰ کہ اہل تشیع بھی یعنی شیعہ حضرات بھی، یہ سب لوگ وہاں جمع ہوئے۔ اور پھر وہاں یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو ہے اس کو طے کیا گیا، اور 7 اپریل 1973 کو حیدرآباد دکن میں بورڈ کی باقاعدہ تاسیس عمل میں آئی، یعنی باقاعدہ بورڈ کو ایک بورڈ کی شکل دے کر مسلم پرسنل لا بورڈ کا نام رکھ کے اس کو جو ہے یہ منظر عام پر آیا، اور اس کے پہلے صدر حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ طے کیے گئے، جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بھی رہے اور بڑا طویل عرصہ محتمم بھی رہے۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی
نور اللہ مرقدہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، ان کے پوتے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ۔ اور پھر اس کے جو پہلے ناظم عمومی، یعنی مطلب یہ کہ جنرل سیکریٹری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یہ حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی قرار پائے۔ تو اس طرح یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ہم کہہ سکتے ہیں قیام عمل میں آیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کیا ہے، تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں اگر مختصر لفظوں میں کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو غیر حکومتی تنظیم ہے، لیکن مسلمانوں کا متحدہ اور متفقہ پلیٹ فارم ہے۔ یعنی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے مسلم پرسنل لاء بورڈ جس میں تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ شامل ہیں۔ آپ دیکھیں جمعیت علماء ہند سے حضرت مولانا امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ شریف کی، جمعیت علماء ہند کے قائد حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب مقدس ذلہ، جماعت اسلامی کے حضرات، جمعیت اہل حدیث کے حضرات، بریلوی مسلک سے حضرت مولانا توقیر صاحب، اور تمام مکاتب فکر کے تمام حضرات اس کے اوپر متفق ہیں۔ ابھی تک امت کا اتفاق تقریباً سارے ہی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو آج کے دور میں اگر کوئی ایسی تنظیم ہے کہ جس پر تمام ہی مکاتب فکر کے لوگ، جماعت اسلامی، جمعیت علماء، آل انڈیا ملی کونسل، جمعیت اہل حدیث، اہل تشیع، ایون کہ داؤدی، بہرا، یہ تمام حضرات شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، مسلک اور مکتب فکر کا اور نقطۂ نظر کا فرق کیے بغیر صرف اسلام کے نام پر اسلامی شریعت کے تحفظ کے لیے جو جمع ہیں جس پلیٹ فارم پہ، اس پلیٹ فارم کا نام مسلم پرسنل لاء بورڈ ہے۔ اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے کو یہ مسلمانوں کی، یعنی ہندوستان کے مسلمانوں کو کی ایک نمائندہ تنظیم کہہ سکتے ہیں ہم۔ جب بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کوئی بات کہتا ہے یا کسی ریزولوشن کو پاس کرتا ہے، کسی تجویز کو منظور کرتا ہے، تو مسلمان، تمام مکاتب فکر کے مسلمان اور تمام مسلکوں کے مسلمان اور ہر یعنی خیال اور ہر طبقے کے مسلمان جو ہیں اس کو اپنی آواز سمجھتے ہیں اور اس آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے مسلم پرسنل لاء بورڈ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو سب کے لیے ایک متحدہ پلیٹ